بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا موضوع ہے حضرت لقمان حکیم کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں۔ اے بیٹے، جو شخص تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اس پر احسان کرو، اور ساز و سامان کی زیادہ فکر مت کرو، کیونکہ یہاں سے اچانک چلے جانا ہے۔ البتہ اس آخرت کو پیش نظر رکھو جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے۔ اے بیٹے، کسی یتیم کا مال ہرگز خورد برد نہ کرنا، ورنہ قیامت میں رسوائی کا سامنا ہوگا۔ کوشش کرو کہ یتیم تک اس کا حق پہنچا دو، اگرچہ اس کے لیے تمہیں زحمتی کیوں نہ اٹھانی پڑے۔ اے بیٹے، اگر کوئی شخص ساری دنیا سے بالکل بے نیاز ہو سکتا ہے تو بیٹا بھی اپنے باپ سے بے نیاز ہو جاتا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کوئی شخص بھی ساری دنیا سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اے بیٹے، آگ تمام جہانوں کا احاطہ کرے گی، کوئی اس سے بچ نہ سکے گا سوا ان لوگوں کے جن پر خدا رحم فرمائے اور اپنا مقرب بارگاہ بنا لے۔ اے بیٹے، کسی بد زبان سے دھوکہ نہ کھانا، کیونکہ اس کے دل پر مہر لگی ہوئی ہے۔ اس کے اعضاء بول رہے ہیں اور اس کے خلاف گواہ بن رہے ہیں۔ اے بیٹے، لوگوں کو گالی نہ دینا، ورنہ اگر جواب میں انہوں نے تمہارے ماں باپ کو گالی دی تو یہ ایسا ہی ہے گویا تم نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی، کیونکہ تم ہی اس کا سبب بنے۔ اے بیٹے، کبھی اپنی کسی نیکی پر فخر نہ کرنا اور نہ اپنے عمل صالح کو زیادہ سمجھنا، ورنہ ہلاکت میں پڑو گے۔ اے بیٹے، ہر آنے والا دن ایک نیا دن ہے جو خداوند عالم کی بارگاہ میں تمہاری کارکردگی کی گواہی دے گا۔ اے بیٹے، اس حقیقت کو کبھی فراموش نہ کرنا کہ عنقریب تم کو کفن میں لپیٹ کر قبر میں اتار دیا جائے گا۔ پھر جو کچھ تم نے دنیا میں کیا ہوگا سب کچھ دیکھنا ہوگا۔ اے بیٹے، اے فرزند، غور کرو کہ ایسے شخص کے مکان میں کیوں کر رہ سکتا ہوں جب کہ تو نے اس کی نافرمانی کی اور اس کو برائے فروخت کیا۔ اے فرزند، کسی کو اپنی ذات پر اختیار مت کر اور دشمنوں کو اپنے مال کا وارث نہ بناؤ۔ اے بیٹے، جب چھوٹے سے چھوٹے حلال مال کا بھی خدا نے حساب رکھا ہے تو بڑے حرام مال کا کیوں کر حساب نہ ہوگا۔ اے بیٹے، نماز کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھو، دسترخوان پر اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھو، کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھ کو قابو میں رکھو، کسی کی محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اللہ اور موت کو ہمیشہ یاد رکھو، اپنی نیکیاں اور دوسروں کی برائیاں بھلا دو۔ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے تھے، اے میرے بیٹے، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، بار بار پڑھا کرو۔ اے بیٹے، جن چہروں کو دیکھنا جائز نہیں ہے ان سے اپنی نظروں کو بچاؤ، اور آسمان و زمین، پہاڑ اور مخلوقات خدا پر زیادہ غور کرو تو یہ چیزیں تمہارے دل کے لیے بہتر نصیحت ہوں گی۔ اے بیٹے، عمل کرنے میں جلدی کرو قبل اس کے کہ موت آ جائے، پہاڑ چلائے جانے لگیں، آفتاب و ماہتاب کا نظام سمیٹ دیا جائے، افلاک کی گردش تبدیل ہو جائے، فرشتے صف بصف خوفزدہ، پریشان، گھیرا ڈالتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے نازل ہونے لگیں، پھر تمہیں پل صراط سے گزرنا پڑے، اپنے اعمال کا مشاہدہ کرنا پڑے، میزان پر سب کی کارکردگی تولی جانے لگے اور نامہ اعمال تقسیم کیا جائے۔ اے بیٹے، میں نے تم کو حکمت کی 7000 باتیں بیان کر دی ہیں، اگر ان میں سے مندرجہ ذیل 4 باتیں ذہن میں محفوظ رکھو گے تو میرے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔
اپنی کشتی مضبوط بناؤ کیونکہ آگے گہرا سمندر ہے۔ اپنے بوجھ کو ہلکا رکھو کیونکہ سامنے گہری کھائی ہے۔ زیادہ راہ زیادہ جمع کرو کیونکہ سفر طولانی ہے۔ عمل میں اخلاص رکھنا کیونکہ تمہارے عمل کو پرکھنے والا بہت باخبر اور بصیر ہے۔ اے بیٹے، نماز قائم کرتے رہنا کیونکہ دین خدا کے اعتبار سے نماز کسی خیمہ کے درمیانی ستون کی حیثیت رکھتی ہے کہ اگر وہ ستون کھڑا رہے تو تنابیں، کیلیں اور سایہ کی چیزیں سب فائدہ پہنچائیں گی، لیکن اگر وہ ستون گر جائے تو نہ کوئی کیل فائدہ بخش رہے گی، نہ تناب اور نہ کوئی سایہ۔ اے بیٹے، علماء کے ساتھ رہو اور انہی کی بزم میں بیٹھو اور ان کے گھروں میں جا کر ان سے ملاقات کیا کرو، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی جیسی صفات تمہارے اندر پیدا ہو جائیں اور تم بھی انہی میں شامل ہو جاؤ۔ اے بیٹے، خدا سے دعا مانگو، پھر لوگوں سے پوچھو کہ ہے کوئی ایسا شخص جس نے خدا سے اخلاص کے ساتھ دعا مانگی ہو اور اس نے اس کی دعا قبول نہ کی ہو، یا کچھ مانگا ہو اور اس نے نہ دیا ہو۔ اے بیٹے، خداوند عالم پر پورا اعتماد کرو، پھر لوگوں سے دریافت کرو کہ ہے کوئی ایسا شخص جس نے خدا پر بھرپور اعتماد کیا ہو اور اس نے اسے نہ بچایا ہو۔ اے بیٹے، خدا پر توکل کرو، پھر لوگوں سے سوال کرو کہ کون ایسا شخص ہے جس نے خدا پر توکل کیا ہو اور اس نے اس کی کفایت نہ کی ہو۔ اے بیٹے، خدا سے حسن ظن رکھو، پھر لوگوں سے پوچھو کہ کوئی ایسا شخص ہے جس نے خدا سے حسن ظن رکھا ہو اور اسے اپنے حسن ظن کے مطابق نہ پایا ہو۔ اے بیٹے، جو شخص خدا کی خوشنودی چاہتا ہو اسے اپنی نفسانی خواہشات کی مخالفت کرنی ہوگی، کیونکہ جو شخص خواہشات نفسانی کی مخالفت نہ کرے وہ اس کی خوشنودی نہیں حاصل کر سکتا، اور جسے اپنے غصے پر قابو نہ ہو وہ بہرحال اپنے دشمن کو شماتت کا موقع فراہم کرے گا۔ اے بیٹے، حکمت کی باتیں سیکھو، صاحب شرف بن جاؤ گے، کیونکہ حکمت دین کی طرف رہنمائی کرتی ہے، غلام کو آزاد سے برتر بنا دیتی ہے، مسکین کا شرف تونگر سے بڑھا دیتی ہے، چھوٹے کو بڑے پر بزرگی عطا کرتی ہے، تنگ دستوں کو شاہوں کا ہم نشین بنا دیتی ہے، صاحب شرف میں اضافہ کرتی ہے، سردار کی سیادت اور مالدار کی عظمتوں کو فزوں تر بناتی ہے۔ حکمت کے بغیر اطاعت کی حیثیت ایسی ہے جیسے جسم بلا روح یا پانی کے بغیر زمین۔ ظاہر ہے کہ روح کے بغیر جسم باقی نہیں رہ سکتا اور پانی کے بغیر زمین سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اور حکمت کے بغیر اطاعت کا کوئی فائدہ نہیں۔ بیٹے، کون شخص ایسا ہے کہ اس نے خدا سے کسی اچھی بات کی تمنا کی ہو اور نہ پائی ہو؟ کون شخص ایسا ہے جس نے خدا کی پناہ چاہی ہو اور اس نے اسے نہ بچایا ہو؟ یا کون ایسا شخص ہے جس نے خدا پر توکل کیا ہو اور اس نے اس کی مدد نہ کی ہو؟ اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ پروردگار کا شکر ادا کرو، اور جو بھی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنی فائدہ کے لیے کرتا ہے، اور جو کفران نعمت کرتا ہے اس سے معلوم رہے کہ خدا بے نیاز بھی ہے اور قابل حمد و ثنا بھی ہے۔ جب پروردگار نے حضرت لقمان کو حکمت عطا کر دی تو انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا، کیونکہ حضرت لقمان نعمات الہی کے اہداف اور نتائج کو جانتے تھے اور انہیں ٹھیک اسی میں کہ جس کے لیے وہ پیدا ہوئی تھیں استعمال میں لائے تھے۔ ہر چیز کو اس کی جگہ پر استعمال کرنا شکر کہلاتا ہے۔ شکر نعمت خود انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہے اور کفران نعمت میں اس کا اپنا نقصان ہے،
کیونکہ خداوند عالم تو تمام دنیا سے بے نیاز ہے۔ اگر کائنات کی ہر چیز شکر ادا کرے تو اس کی عظمت میں اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر تمام کائنات کافر ہو جائے تو اس کے دامن کبریائی پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ شکر مضارع کے صیغہ کے ساتھ جو ایک مرتبہ ہی پر صادق آتا ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک بار کفران نعمت ممکن ہے کہ دردناک انجام کا سبب بن جائے، لیکن شکر گزاری ضروری ہے اور اسے ہمیشہ جاری رہنا چاہیے تاکہ انسان ارتقاء کے تدریجی مراحل کو طے کرتا رہے۔ بہرحال اگر ہم ہر چیز کو اس کی جگہ پر استعمال کریں گے تو ہم نے خدا کا صحیح معنی میں شکر ادا کیا۔ خدا کی اس قدر نعمتیں ہیں کہ ہم اس کا شمار کر ہی نہیں سکتے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد رب العزت ہے، اور اگر تم خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اور جیسا کہ عرض کیا، شکر نعمت کا ہمیں ہی فائدہ ہے۔ جب انسان کو کسی کام میں یا کاروبار میں فائدہ ہوتا ہے تو وہ اس کام یا کاروبار کو انجام دیتا رہتا ہے۔ جب شکر کا ہمیں فائدہ ہے تو ہم اس کی نعمتوں پر اس کا شکر کیوں نہ ادا کریں؟ اور قرآن نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے، اگر تم ہمارا شکر ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو ہمارا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ زوال نعمت کے اسباب نعمتوں کے زائل ہونے، فقر و فاقے، معاشی تنگ دستی اور ذلت و رسوائی کے اسباب ہیں۔ نعمت میں مست ہو جانا، غفلت کا شکار ہونا، نعمت عطا کرنے والے کو بھول جانا، خداوند عالم سے منہ موڑ لینا، احکام الہی سے مقابلہ کرنا، اور خدا، قرآن و نبوت اور امامت کے مقابل آ جانا۔ چنانچہ اس معنی کی طرف درج ذیل آیہ شریفہ اشارہ کرتی ہے، اور ہم جب انسان پر کوئی نعمت نازل کرتے ہیں تو وہ پہلو بچا کر کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور جب تکلیف ہوتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ نعمت پر مغرور ہونا، مال و دولت پر حد سے زیادہ خوش ہونا، غریبوں اور مستحقوں کا حق نہ دے کر آخرت کی زاد راہ سے بے خبر ہونا، نیکی اور احسان میں بخل سے کام لینا، لوگوں کے سامنے مال و دولت، زر و زینت پر فخر کرنا، اور اسی طرح کے دوسرے کام، یہ تمام باتیں سورہ قصص کی آیت نمبر 76 سے 83 تک میں بیان ہوئی ہیں۔ جس وقت انسان نعمتوں سے مالا مال ہو جائے تو اس کو خداوند عالم اور اس کے بندوں کے ساتھ نیکی و احسان کرنے پر مزید توجہ کرنا چاہیے۔ خداوند عالم کی عطا کردہ نعمتوں کے شکرانہ میں اس کی عبادت اور اس کے بندوں کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا چاہیے تاکہ اس کی نعمتیں باقی رہیں اور خداوند عالم کی طرف سے نعمت اور لطف و کرم میں اور اضافہ ہوتا رہے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔